میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز موصول ہو سکیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے ڈاکٹر مظہر وارث۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانی عطا فرمائے۔ آج ہم شروع کریں گے اپنا منتھلی ہاروسکوپ۔ جون 2021 میں سٹار کی پوزیشن کیا ہوگی، اس حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ جون کے اندر جو سٹار کی پوزیشن ہے وہ بہت ہی چینج ہونے جا رہی ہے، اور اس کا ہر جو ہاروسکوپ ہے اس کے اوپر کیا اس کا ایفیکٹ ہوگا، اس کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جو سٹار کی پوزیشن ہے جون کے اندر وہ کیا ہوگی۔ پلانٹ شمس جو ہے یہ برج سرطان کے اندر 21 جون کو یہ داخل ہوگا، اور قمر برج ثور کے اندر 6 جون سے لے کر 8 جون تک رہے گا، اور اسی طریقے سے جو شرف قمر کا ٹائم ہے وہ 6 جون کو ہوگا 13:38 سے لے کر 16:58 تک یہ رہے گا۔ اور قمر در عقرب ایک ایسی پوزیشن جس کے اندر کوئی بھی اچھا کام کرنا یا اس کی بنیاد رکھنا یہ بہتر شمار نہیں کیا گیا علم نجوم کے پرسپیکٹو میں۔ تو یہ قمر در عقرب 20 جون کو اس کا آغاز ہوگا 16:38 پر، اور یہ 22 جون کو اختتام ہوگا 18:38 پہ۔ تو اس ٹائم کے اندر خیال کیجیے گا شادی، نکاح، منگنی، بزنس، کوئی اچھا کام اس کی فاؤنڈیشن رکھنا یہ کسی طریقے سے اچھا شمار نہیں کیا گیا۔ اور عطارد جو ہے یہ 23 جون کو یہ برج جوزہ کے اندر ڈائریکٹ ہوگا، مستقیم ہوگا۔ ابھی جو ہے وہ مرکری عطارد جو ہے وہ ریٹروگریڈ ہوا ہے برج جوزہ میں، اور جو پلانٹ زہرہ ہے یہ برج سرطان کے اندر جو ہے وہ 3 جون کو داخل ہوگا، اور برج اسد کے اندر جو زہرہ ہے یہ 28 جون کو داخل ہوگا۔ اور اگر ہم مریخ کی پوزیشن کی بات کریں تو مریخ جو ہے وہ اپنے حبوط سے نکل کر اچھی پوزیشن یعنی اوج کی پوزیشن میں آئے گا، 12 جون کو برج اسد کے اندر داخل ہوگا۔ اور سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے کہ جو جوپیٹر ہے وہ ریٹروگریڈ ہوگا 21 جون کو برج حوت کے اندر، اور سورج گرہن ہوگا 10 جون کو برج جوزہ کے اندر، اور جو تثلیث ہے مشتری ٹرائن کرے گا زہرہ کو، یہ بہت امپورٹنٹ محبت کے عملیات کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے، لو افیئر کے حوالے سے یہ ٹائم بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو یہ 3 جون سے سٹارٹ ہوگا اور 4 جون تک رہے گا۔ تو جون کے جو سٹارز ہیں اس کی پوزیشن جو ہے اس ماہ کے اندر یہ نظر آتی ہے۔ آج ہم شروع کریں گے اپنا 8واں برج جسے برج عقرب کہا جاتا ہے۔ ان کے لیے جون کا مہینہ کیسا رہے گا؟ تو بہت ساری تبدیلیاں ہیں، بہت ساری چیزیں پازیٹیو ہیں، نیگیٹیو ہیں، وہ تمام چیزیں ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ان کی ڈیٹ کی بات کر لیتے ہیں، تو ایسے افراد جو 23 اکتوبر سے 21 نومبر کے دوران پیدا ہوتے ہیں ان کا تعلق برج عقرب یعنی اسکارپیو سے ہوتا ہے۔ اور اگر ہم ان کے رولنگ پلانٹ کی بات کریں تو رولنگ پلانٹ ان کا مارس جسے مریخ کہا جاتا ہے، اور ان کا لکی کلر جو ہے لکی کلر ان کا ریڈ ہے، اور لکی نمبر ان کا 9 شمار کیا گیا ہے، اور ان کا لکی سٹون جو ہے ان کا لکی سٹون ریڈ کورل ہوتا ہے۔ اور لکی ڈے کی بات کریں تو لکی ڈے ان کا ٹیوزڈے ہے۔ ان کے اگر ہم ہاروسکوپ میں دیکھیں تو بہت ساری چیزیں پازیٹیو ہیں، اور اس میں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ان کا اسینڈنٹ لارڈ، تو جو اسکارپین ہے یہ بہت زیادہ ان کا جو اسینڈنٹ لارڈ تھا پرابلم میں تھا، حبوط میں تھا، تو یہاں پر یہ چیز چینج ہونے جا رہی ہے اس ماہ کے اندر، اور یہ 12 جون کو جو مریخ جو ہے برج اسد میں داخل ہوگا ان کے 10ویں گھر کے اندر۔ تو ان کی امپورٹنٹ نیچر کے جو ورک ہیں اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے، ان کی صحت کے حوالے سے یہ جو ڈپریشن، یہ ٹینشن،
اور ان کی مزاج کے اندر چڑچڑاپن، یہ تمام چیزیں ان کی بہتر ہونے جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے اگر کوئی امپورٹنٹ ڈیسیجن لینا ہے، امپورٹنٹ کنٹریکٹ کرنا ہے، چیزیں سائن کرنی ہیں، تو یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے بیٹر رہے گا 12 جون سے۔ یکم سے لے کر آپ کو 11 جون تک جو ہے محتاط رہنا ہے، کیونکہ یہ آپ کے 9ویں گھر کے اندر پڑا ہے، اور 9ویں گھر سے ریلیٹڈ میٹر آپ کے ویزا ایشوز، امیگریشنز، ہائر اسٹڈیز، یہاں پر پرابلم کریٹ کرے گا۔ اس لیے یکم سے 11 جون تک آپ صبر کریں، اور ویزا اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو وہ آپ 11 جون کے بعد کر سکتے ہیں۔ امیگریشن کا میٹر پرسو کرتے ہیں، یہ آپ کے لیے بیٹر رہے گا۔ اب ہم اگر ان کے سیکنڈ ہاؤس میں دیکھیں تو سیکنڈ ہاؤس میں کیتو پڑا ہے، اور اس کا جو لارڈ ہے جوپیٹر ان کا جو ہے وہ ان کے 5th ہاؤس میں پڑا ہے۔ 5th ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے یہ ان کے لیے پازیٹیو چیزیں رہیں گی یکم سے لے کر 20 جون تک، اور 21 جون سے جو ہے جوپیٹر جو ہے وہ ریٹروگریڈ ہوگا۔ یہاں پر ریٹروگریشن کی وجہ سے ان کا فائنینشیل میٹر میں پرابلم، ڈیلے، پیمنٹس کا پھنس جانا، اس طرح کی سچویشن نظر آتی ہے۔ اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یکم سے 20 جون کا ٹائم پیریڈ آئیڈیل ہے آپ کے لیے، لیکن 10 جون کا ٹائم پیریڈ چھوڑ دیجیے گا، یہ گرہن کا ٹائم ہوگا، یہ کسی بھی طور پر بیٹر نہیں ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی پراپرٹی کی۔ پراپرٹی کے میٹر کے حوالے سے دیکھیں تو سیٹرن ان کے 4th ہاؤس، 3rd اینڈ 4th ہاؤس کا جو لارڈ ہے، کمبائنڈ لارڈ، یہ ریٹروگریڈ ہوا ہوا ہے۔ یہاں پر اس حوالے سے پرابلم کریٹ کر رہا ہے، گھر کے میٹرز کو ٹینس کرنا اور سچویشن کو خراب کرنا، والدہ کی ہیلتھ کے حوالے سے ایشوز، پراپرٹی اگر کوئی سیل پرچیز یا کوئی سودا ہونے جا رہا ہے تو اس کے اندر ڈیلے لے کے آئے گا۔ تو ان چیزوں کو سوچ سمجھ کر کیجیے گا۔ اگر آپ پراپرٹی خریدتے ہیں تو ڈاکومنٹیشن کو ضرور دیکھیے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں ان کی ایجوکیشن کے پرسپیکٹو میں بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے، اسپیشلی یکم سے 20 جون تک۔ اور محبت کے معاملات کے حوالے سے دیکھیں تو ان کے لیے بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے۔ محبت کی شادی کے حوالے سے 3 سے 4 جون، اگر اس ٹائم پیریڈ میں آپ رشتہ مانگتے ہیں تو آپ کو کامیابی ہو سکے گی۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، نکاح کرنا، نسبت طے کرنا، شادی کرنا، تو یہ 3 اور 4 جون آئیڈیل ٹائم پیریڈ ہوگا آپ کی شادی کے لیے۔ اس ٹائم پیریڈ میں کی گئی شادی کا بہت ہی بیٹر رزلٹ ہوگا، لائف اچھی ہوگی، میاں بیوی کے دوران بہت ساری انڈرسٹینڈنگ، پیار محبت اور ریلیشن شپ بہت اچھا چلے گا۔ تو اس حوالے سے یہ ٹائم پیریڈ کو یوٹیلائز کیجیے گا۔ اسی طریقے سے جو بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، بزنس میں امپورٹنٹ ڈیسیجن لینا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ٹائم پیریڈ بہت اچھا رہے گا۔ یکم سے 20 جون تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ اس ٹائم پیریڈ میں یہ چیزیں کیجیے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں جو بزنس کرتے ہیں یا جو جاب کرتے ہیں، اپنی جاب کرتے ہیں، ان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جو ان کا پلینٹ ہے وہ اس وقت ان کے 8ویں گھر میں ہوگا۔ یہاں پر ان کو تھوڑا محتاط رہنا ہے، کیونکہ جو شمس ہے وہ 21 جون کو برج سلطان میں آئے گا ان کے 9ویں گھر میں۔ تو 20 جون تک ان کو محتاط رہنا ہے۔ جاب کے پرسپیکٹو میں اپنے کام پر فوکس کیجیے گا۔ کسی طرح کا کوئی سکینڈل آپ کے خلاف بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی انکوائری ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو جاب پر پریشانی ہو سکتی ہے، آپ کو ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں، سسپینڈ کر سکتے ہیں، ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو فوکس کیجیے گا اور محتاط رہیے گا اپنی جاب کے میٹرز میں۔ 22 جون سے پھر آپ کی چیزیں پازیٹیو ہونا شروع ہو جائیں گی جاب کے پرسپیکٹو میں، تاکہ آپ ان چیزوں سے محفوظ رہ سکیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔